آصف پیر صاحب، جو پاکستان میں تگڑے لوگ ہیں ان کی عام طور پہ ٹیکس ریٹرن دیکھیں تو 1,000 میں سے ایک بندہ شاید آپ کو ملتا ہوگا کہ جس کا ایک رسپیکٹیبل ٹیکس فگر اس کے نام کے آگے لکھا ہو. پارلیمنٹیرینز کا پڑھیں تو ان کی جو سیلری سے ٹیکس کٹتا ہے عام طور پہ وہی لکھا ہوتا ہے. بڑے امیر لوگ ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے جاتے ہیں، ٹیکس نہیں دیتے ہیں. یہاں آپ کی آئی ٹی اور آپ کی کمپیوٹر کچھ ہمیں ہیلپ کر سکتی ہے. اگر پورا سسٹم ڈیجیٹائز ہو، ان کی ٹیکس چوری کرنے کی جو کیپیسٹی ہے نا، اس کے اوپر کچھ چیک لگانے کی ضرورت ہے. آئی تھنک اس میں تو کامران سوری ندیم بھائی بالکل ایزی ہے یہ تو. آئی تھنک آپ دیکھیں کہ ابھی ایف بی آر کے اندر مکنزی کو انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے آئی تھنک ڈیجیٹائزیشن کے لیے. تو اٹس ناٹ، اب تو اے آئی آپ کو پریڈکشن بھی کر دیتی ہے. آپ کے پاس اتنا ڈیٹا موجود ہے، اتنے ٹچ پوائنٹس ہیں، اتنی انٹیگریشنز اویلیبل ہیں کہ یہ پتا کرنا کہ کس کا کتنا ٹیکس ہونا چاہیے وہ کوئی مشکل نہیں ہے. اگر وہ فرض کریں کہ آپ نے جس طرح کہا کہ صرف اپنی ٹیکسیبل انکم پہ دیتا ہے، لیکن اس کے ایکسپینسز اس کی آپ 10 جگہ سے چیک کر سکتے ہیں، اس کی فیملی کے، اس کے اپنے. تو اگر وہ آپ، اور اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ نادرا سے انٹیگریشن موجود ہے، سارے ادارے موجود ہیں، آپ کے الیکٹریسٹی سے لے کے آپ کے سیل فون سے لے کے آپ کے ٹریول سے لے کے ایوری تھنگ از پاسبل. آپ کو پرڈکٹ کرنا کہ اس کا ٹیکس اندازاً کتنا ہونا چاہیے اور اس کی انکم کتنی ہے، اس میں گیپ کتنا ہے، اور اس کے آپ وہ کینڈیڈیٹ نکال کے آپ اس کے ساتھ ریسرچ کر کے اس کے پاس جائیں تو آئی تھنک یو ول ڈیفینیٹلی بی ایبل ٹو کلیکٹ صحیح. مور ٹیکسز. بالکل اور لاسٹ ہمیں کپل آف منٹ سے جو، آصف صاحب، اگر آئی ٹی سیکٹر کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی خاص تجویز ہو جو بجٹ کا حصہ ہونی چاہیے تو جی کائنڈلی وہ بتا دیجیے. جی میں آپ کو بالکل 2-3 باتیں کروں گا. آئی تھنک اس میں ایک تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ کنسسٹنسی آف پالیسیز جو ہماری اس وقت ہمیں ٹیکسیشن پہ دی گئی ہے ایکسپورٹ پہ. آئی تھنک پچھلے سال چونکہ یہ ایکسپورٹرز پہ ٹیکس لگ گیا تھا تو ایک ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتا ہے کہ اس سال آئی ٹی پہ بھی یہ چیز یہ اگلے سال ختم ہو جائے گی. تو ایک گورنمنٹ اعلان کر دے کہ جو چیز ٹیکس پالیسیز چل رہی ہیں وہ کنسسٹنٹ ہیں اور وہ لانگ ٹرم ہے. اس لانگ ٹرم کنسسٹنسی اور اس طرح بتانے سے آپ کی کانفیڈنس بڑھتا ہے اور لوگ مطمئن ہو کے کام کرتے ہیں. دوسرا آئی تھنک اب میں بہت فوکس کرنا چاہیے، ہمارے پاس لو ہینگنگ فروٹ ہے فری لانسرز. آئی تھنک ہمیں اے آئی کے زمانے میں اے آئی نے وہ ڈسرپشن کرنی ہے اور ڈسرپشن کر دی ہے اور ڈسرپشن ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو ہمیں فری لانسرز اور جتنے بھی ہیں ان کی رجسٹریشن پہ فوکس کرنا چاہیے. ہمیں ان کو اپنے ڈیٹا کلیکشن ہماری بہت ویک ہے، ہمارے پاس ریسرچ کوئی نہیں ہوتی. اگر آپ فری لانسرز کے نمبر 3 اداروں سے پوچھیں گے تو 3 ادارے آپ کو ڈفرینٹ نمبرز دیں گے، آپ کو کوئی ڈیٹا صحیح نہیں ملے گا. وہ ڈیٹا آپ کا صحیح ہو اور ان پہ ہم فوکس کر کے ان کو اپ اسکل کروائیں اور ان کو اے آئی کے ٹول سے ان کو چیزیں سکھائیں تاکہ وہ اپنی ایلڈ بڑھا سکیں. تو اگر بالکل صحیح. فرض کریں کہ اچھا، یہ سہیل ایک صاحب سے بھی اس پہ رائے لے لیں. لاسٹ منٹ ہے سہیل صاحب، آپ کی تجویز بجٹ کے لیے. دیکھیے میرے خیال سے جو جو آصف نے کہا کافی حد تک، اب جو ٹیکس کے ریٹرنز ہیں اس میں انکم آ رہی ہوتی ہے چند ایریا سے، ایکسپنسز نہیں آ رہے ہوتے. تو حکومت کو میرے خیال میں تو کافی 10-12 سال سے کہتا ہوں، کیش اسپینڈنگ کو ڈس انسینٹیوائز کرنا ہے یا پنش کرنا ہے، اور کارڈ اسپینڈنگ یا ورچوئل اسپینڈنگ ہے یا آن لائن اسپینڈنگ کو پروموٹ کرنا ہے. یہ تو پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ ایکسپنسز جو ہیں، جو ندیم صاحب اپنے کریڈٹ کارڈ پہ یا اپنے جائز کیش پہ دے رہے ہیں، اس کو ٹیکس ریٹرن کا حصہ بنائے. اور اگر اس کے ایکسپنسز اس کی سیلری سے زیادہ ہیں یا وہ الائن نہیں کر رہے جس طرح آصف صاحب کہہ رہے ہیں تھرو اے آئی، تو اس کا ٹیکس ریٹرن فائل ہی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ٹیکس ریٹرن فائل نہیں ہوگا تو وہ نان بالکل فائلر صحیح. ہو جائے گا اور وہ پینلائز ہوگا. تو میرے خیال میں یہ ہے نا، ڈیجیٹائزیشن کے اقدامات میں ایک سٹیپ انکم سے بڑھا کے ٹیکس ریٹرن میں ایکسپنسز کے ڈیٹا کو بھی انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے.